الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، محاذرین گرامی، اللہ جل وعلا کریم کی حمد و ثنا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز قرآن آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت، اسے یاد کرنے کی فضیلت اور پھر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت انشاءاللہ العزیز بیان کی جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً یہ نصیحت، یہ قرآن ہم نے خود نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت دو ذریعوں سے کی ہے۔ پہلا ذریعہ ہے قرآن کی حفاظت بذریعہ حفظ، اور دوسرا ذریعہ ہے قرآن کی حفاظت بذریعہ کتابت۔ قرآن کو یاد رکھ کے قرآن کی حفاظت اور قرآن کو تحریر کر کے قرآن کی حفاظت کی گئی۔ یہ اللہ نے دو ذرائع قرآن کریم کی حفاظت کے لیے امت مسلمہ کو عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں لاکھوں قرآن کریم کے حفاظ اس دنیا میں رہے، اور صحابہ کرام کی تعداد جب انتہائی کم تھی تو ہر صحابی کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کی تعداد جب حجت الوداع کے موقع پر 1,40,000 کے قریب صحابہ حج کے موقع پر حاضر ہوئے تو ان میں بھی ہزاروں قرآن کے حافظ۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنا قرآن کریم نازل ہوتا نبی علیہ السلام اسے یاد فرما لیا کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی یاد کر لیتے۔ پھر جو ہی جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر خدمت ہوتے تو نبی علیہ السلام جبرائیل کو سنا لیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک جب بھی آتا قرآن کا جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور جبرائیل بھی رسول اللہ کو قرآن سناتے۔ ہمارے نبی کی زندگی کا جب آخری رمضان تھا، یعنی 10 ہجری کا رمضان، کیونکہ 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا، تو 10 ہجری کا جو رمضان تھا اس رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا سوائے چند ایک آیات کے تقریباً سارا قرآن نازل ہو چکا تھا، تو نبی علیہ السلام نے سارا قرآن 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو سنایا تھا۔ نبی مکرم خود حافظ قرآن تھے، سیدنا ابو بکر صدیق قرآن کے حافظ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور آپ کی وصال سے پہلے والی جو بیماری ہے اس کی شدت بہت زیادہ تھی، تو نبی علیہ السلام سے اٹھ کے مسجد تشریف نہیں لایا جاتا تھا، اتنے شدید بیمار تھے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، ابو بکر کی آواز بھی بڑی خفیف ہے اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے رو دیتے ہیں، تو آپ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حکم دیں وہ نماز پڑھائے۔ فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ پھر عرض کیا یا نبی اللہ، کسی اور کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر کی آواز بھی خفیف ہے اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے رو دیتے ہیں۔ تو فرمایا تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں نہ بنو، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہی کرو، ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو یاد بھی آپ نے رکھا تھا اور قرآن کریم پر عمل کرنے کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سلیقہ اور طریقہ سیکھا تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق قرآن کریم کے معنی مفہوم کو جانتے تھے، قرآن کے رموز و اوقاف سے واقف تھے۔
اس وجہ سے بھی نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کا انتخاب فرمایا۔ تو سیدنا ابوبکر بھی قرآن کے حافظ تھے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ، زید بن ثابت، ابی بن کعب۔ اور یہ ابی بن کعب وہ صحابی ہیں کہ جن سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ، کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ کہ یا نبی اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لے کے آپ کو کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنیں؟ فرمایا ہاں ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کے مجھے فرمایا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب کی فضیلت ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب قرآن کے قاری بھی تھے، قرآن کے بڑے جید حافظ بھی تھے، اور یہ وہ شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے نام لے کے فرمایا تھا نبی علیہ السلام کو کہ ابی بن کعب سے آپ قرآن سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قدیم صحابہ میں سے ہیں، ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے، اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے قرآن سن کے لکھ بھی لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے قرآن سن کے لکھا ہوا بھی اپنے پاس محفوظ رکھا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود سے نبی علیہ السلام نے ایک روز فرمایا عبداللہ ہمیں قرآن سنائیے۔ عرض کیا یا نبی اللہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، تو کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا ہاں دوسروں سے قرآن سننا مجھے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب سورہ نساء کی میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 41 پر پہنچا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ قیامت کا جب منظر ہوگا تو ہر امت پر اس امت کا نبی گواہی دے گا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اور سارے نبیوں پر ہمارے نبی گواہی دیں گے کہ اللہ باقی تیرے نبیوں نے امتوں تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ آیت جب عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکل رہی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا اور میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ آنسو بہا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام قرآن سن کے رو دیے تھے۔ تو قرآن سننے سے انسان پر دقت بھی تاری ہوتی ہے، اور غیروں سے قرآن سننا، دوسروں سے قرآن سننا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سنت ہے۔ پھر قرآن کو یاد کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں قرآن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہاں اسے یاد کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی تم میں سے یاد کرنے والا؟ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ قرآن یاد کرنا آسان ہے، تھوڑی سی توجہ کر کے، تھوڑی سی لگن کے ساتھ، ہمت اور جوش کے ساتھ، عقل و شعور کو کام میں لاتے ہوئے قرآن کے یاد پڑھو، ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرو۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہاری کوشش خالص ہو اور پھر تمہیں قرآن یاد نہ ہو۔ تمہاری کوشش خالص ہوگی تو تمہیں قرآن کریم کی وہ یاد ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، ہر عمر کے افراد قرآن کریم کو یاد کیا ہوا تھا، انہوں نے کچھ نہ کچھ حصہ ان کو قرآن کا یاد تھا۔ اور ہمارے معاشرے میں سوائے قل هو اللہ شریف کے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ شریف کے علاوہ باقی قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد نہیں ہوتا۔ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ لاشعوری ہے، بے شعوری اس کی اصل وجہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن کریم کو یاد کرنے کا کوئی شعور نہیں ہے، اور قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ اگر لگن کے ساتھ بندہ قرآن پڑھے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل بھی مومن کا ہو، زبان بھی مومن کی ہو، اور پھر بھی قرآن دل کے اندر نہ بسے، یہ ناممکن ہے۔ قرآن دلوں کے اندر بستا ہے، صرف کوشش کی ضرورت ہے، اور کوشش کے اندر خلوص کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن اڑ اڑ کے پڑھتا ہے اس سے قرآن کے الفاظ اچھے نکلتے نہیں ہیں، لفظ زبان سے نکلتے ہوئے زبان بل کھاتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک اجر قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اجر لفظ درست نہیں نکل رہے پھر بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ مجھ سے لفظ درست نہیں نکل رہا، ہے اور خیر کے اندر، دال اور زال کے اندر، زے اور زال کے اندر فرق نمایاں نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، ابتدائی طور پر پڑھنا سیکھیں، آہستہ آہستہ فرق بھی انشاءاللہ عزیز بندہ سیکھ ہی لیتا ہے۔ تو فرمایا جس کی زبان نہ چلے قرآن پڑھتے ہوئے اللہ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک اجر دیتا ہے قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اجر دیتا ہے کوشش کرنے کا۔ پھر فرمایا جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے،
جس کو قرآن فر یاد ہوتا ہے، قرآن کریم کو اوپر سے دیکھ کے زبانیں بھی پڑھ لیتا ہے، قرآن کے الفاظ کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، جو ماہر قرآن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن محشور کرے گا، فرشتوں کے ساتھ اس کی آخرت ہوگی، عاقبت اس کی فرشتوں کے ساتھ ہوگی۔ اور فرشتے بھی کون سے؟ فرمایا معزز فرشتے جن کی اللہ کے یہاں بڑی عزت اور بڑا وقار ہے، ان فرشتوں والا مقام اللہ نصیب کرے گا اس بندے کو جو قرآن کا ماہر ہوگا، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کی ہوگی۔ انجینئرنگ بھی کروائیں اولاد کو، میڈیکل کی فیلڈ میں بھی لے کے جائیں، دنیا بھی سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سکھائیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے سکھانے کے متعلق بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے روزانہ 200 قرآن کی آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو عذاب سے نجات نصیب فرما دے گا، اس کی برکت سے اس کی قبر کے ارد گرد 7 اور بعض روایات میں 70 قبروں سے اللہ عذاب اٹھا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ 70 اس کے گناہ گار رشتہ داروں کے متعلق اسے اجازت مرمت فرمائے گا کہ وہ ان کی شفاعت کر لے، وہ ان کے لیے دعا کرے گا، شفاعت کرے گا، جہنم سے نکال کے جنت میں اس کی دعا لے کے جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اس کے والدین پر اللہ عذاب کی کمی کرے گا، اگرچہ والدین مشرک کی کیوں نہ ہو۔ مشرک ہونا بہت بڑا عیب ہے، اللہ شرک معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جس کی اولاد 200 قرآن کی آیتیں پڑھے گی، اللہ تعالیٰ ایسے مشرک والدین پر بھی قبر حشر کی منزلوں کے اندر جو تکلیفیں ہیں ان میں آسانی فراہم کر دے گا، عذاب نجات نہیں ملے گی، عذاب کے اندر کمی باقی ہوگی۔ اور دوسری حدیث سنیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو سونے اور چاندی سے مرصع 2 قیمتی تاج پہنائے گا، اور ان میں سے ہر تاج کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث بیان فرما کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کے والدین کو یہ وقار ملے گا تو یہ بتاؤ کہ جس نے قرآن پہ عمل کیا ہوگا اور اسے یاد کیا ہوگا اس کا اپنا مقام اللہ کے یہاں کتنا بلند ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جب غصہ میں آتا ہے، غضب اللہ کا جو ہے جب جوش میں آتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، لیکن اللہ جب اہل قرآن کو دیکھتا ہے جن کا مشغلہ قرآن کی تلاوت، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ رحمت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو دیکھ کے اللہ کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن کا ماہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو سماعت فرماتا ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے، اسی لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم قرآن کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صحابہ کرام جب قرآن پڑھا جاتا بڑی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے، اور اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ جب تلاوت قرآن کان میں پڑھتی تو نبی علیہ السلام اسے توجہ سے سنا کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم کو سنتا ہے، اور ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ جب قرآن ماہر قرآن کی زبان سے پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قرآن کی تلاوت کو سماعت فرماتا ہے۔ نبی مکرم رات کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ جا رہے تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر سے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے گزرے۔ ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے گزرے، ان کے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، دروازے کے آگے پردہ تھا تو پردہ آواز کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا، تو نبی علیہ السلام جب ان کے گھر کی قریب سے گزرے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وہ قرآن کی تلاوت سنی تو بڑی توجہ اس طرف کی، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف بڑی توجہ فرمائی، اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے،
اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کان لگا کے قرآن کی تلاوت سنتے رہے، جب تک ابو موسیٰ اشعری پڑھتے رہے رسول اللہ اس گلی میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ اما عائشہ صدیقہ بھی ساتھ موجود تھی، وہ بھی سنتی رہی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری وہ ہے کہ جسے مزامیر داؤد عطا کی گئی ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جیسی لے اور ان جیسی قرآن کی اور کتاب اللہ کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نصیب فرمائی ہے۔ ان کی آواز، ان کی لے، ان کی لحن جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی لحن کیسی تھی؟ خود قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب پڑھتے تھے تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کو غور کے ساتھ سماعت کیا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تلاوت قرآن سنتے رہے، ابو موسیٰ اشعری پڑھتے رہے۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت مکمل کر لی نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اگلی صبح جب نبی علیہ السلام سے وہ ملے تو فرمایا ابو موسیٰ اشعری تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، میں نے تمہاری قرآن کی تلاوت سنی ہے۔ عرض کیا یا نبی اللہ، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے پاک پیغمبر میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اس کو مزید خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا، آواز کے اندر مزید خوبصورتی لے کے آتا، لحن کے اندر مزید جو ہے وہ ابار لے کے آتا تاکہ آپ کو میرا قرآن پڑھنا مزید پسند آتا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قرآن کریم کے ساتھ محبت تھی۔ اب آپ علیہ السلام کا خود عمل کیا تھا؟ خود نبی علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ تہجد میں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور اس کے علاوہ باقی صورتیں صرف تہجد کی 4 رکعتوں میں آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تہجد کی 8 رکعتیں آپ پڑھتے تھے، 4 رکعتوں میں اتنی لمبی صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے، سورہ فلق کی تلاوت فرماتے، سورہ ناس کی تلاوت فرماتے، اور ایک مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور قل اللہ شریف پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پورے جسم پہ ملتے، پھر یہی 3 آیتیں 3 صورتیں ایک مرتبہ پڑھتے، پھر ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ ملتے، پھر یہی 3 صورتیں ایک مرتبہ پڑھتے اور ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے جسم پہ ملا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، نبی علیہ السلام کی بھی تلاوت روزانہ رات کے وقت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ المبارک کے دن فرمایا کرتے تھے۔ سورہ زمر کی تلاوت اور سورہ نجم کی تلاوت رات سونے سے پہلے فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح رات سونے سے پہلے سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے اور اس کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت فرماتے، اور ارشاد فرماتے کہ سورہ ملک 29 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کروانے کے اعتبار سے اللہ سے جھگڑے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس لیے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما کے اسے جنت کا مکین بنا دے۔ تو سورہ ملک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ ملک جو رات کے وقت پڑھتا ہے، حدیث میں ہے کہ یہ سورت اس کی بخشش کروائے گی۔ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ یہ وہ مبارک صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1000 سال زمین آسمان بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے جب یہ صورتیں سنی تو کہا کہ کیا ہی متبرک لوگ ہوں گے کہ جن پہ یہ کلام نازل ہوگا، اور کتنے بہترین لوگ ہوں گے جو اپنے دلوں کے اندر اس قرآن کو جگہ دیں گے، اور کتنے بہترین لوگ ہوں گے جو اس قرآن کو یاد کریں گے اور اس قرآن کے ساتھ کلام کریں گے۔ تو یہ وہ مبارک کلام اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے جس کی بے بہا فضیلتیں ہیں۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ مصروفیات سے وقت نکال کے قرآن کا جتنا بھی حصہ یاد ہو سکے، جو بھی صورت یاد ہو سکے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بوڑھے ہیں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جوان اور دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہیں تو بالکل حیا اس اعتبار سے نہ کریں، بچے ہیں تو بالکل جھجکنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، اور جتنا یاد ہو سکتا ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم کا جتنا حصہ قلب اور روح کے اندر ہوگا، آخرت میں جنت میں منازل بھی اتنی بلندی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
قرآن کے ماہر سے فرمائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا. وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جائے گا. تو قرآن کا جتنا بھی حصہ یاد ہو سکے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی صورتوں سے مختصر آیتوں سے اس کی ابتدا کریں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز 2-4 رکوع 5-7 صورتیں یاد ہو جائیں گی. اور نماز کے اندر بھی بدل کے صورتیں پڑھنے کی کوشش کریں. صرف سورہ اخلاص پڑھنا ہی نماز میں ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی صورتیں بدل کے نماز میں پڑھا کرتے تھے. تو قرآن کا جب حصہ یاد ہوگا تو صورتیں پھر ہی بدل کے انسان پڑھ سکے گا. اس لیے اس اعتبار سے قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ نماز میں صورتیں بدل کے پڑھیں. اور پھر قرآن کریم کا جتنا حصہ یاد ہوگا یقیناً وہ حصہ آپ پڑھیں گے بھی. اور جب قرآن کریم کا حصہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ محبت اور لگن رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جتنا بھی میسر ہو رب تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, یاد رکھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. واہ دعوانا ان الحمد للہ.